سیرت عائشہ کے اندر واقعہ افق ایک مشہور واقعہ ہے جس کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت سی غلط باتیں بھی مشہور ہیں، اور ایک خاص طبقہ فکر اس واقعے کی آڑ میں امہات المومنین کے اوپر کیچڑ بھی اچھالنے سے باز نہیں آتا۔ حضرت عائشہ خود اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق میں میری باری آ گئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی، قافلہ چلنے لگا تو مجھے قضاء حاجت کے لیے، جب قافلہ چلنے لگتا تھا تو عورتیں قضاء حاجت کے لیے چلی جاتی تھی تاکہ سفر کے دوران قضاء حاجت کی ضرورت پیش نہ آئے۔ میں بھی اتری، اور میں جب اتری تو میں نے دیکھا میرا ہار موجود نہیں ہے، میں ہار کی تلاش میں کچھ لیٹ ہو گئی، تخیر ہو گئی، اور کجاوا اٹھانے والوں نے سمجھا کہ امی عائشہ واپس لوٹ چکی ہیں اور کجاوے میں موجود ہیں۔ انہوں نے کجاوا اٹھایا، میرا وزن کچھ اتنا زیادہ نہ تھا کہ کجاوے والوں کو معلوم ہوتا میں اندر موجود ہوں یا نہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اندر موجود ہوں، اور انہوں نے اٹھا لیا اور انہوں نے کوچ کر لیا۔ اب میں جب قافلے کے مقام پہ پہنچی تو قافلہ سارے کا سارا روانہ ہو چکا تھا، وہیں پہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے عربوں میں ایک کلچر کہ جب قافلہ کوچ کر جاتا تھا اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی کی، دو آدمیوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ اس قافلے کے رستے کے پیچھے پیچھے آئیں، جو قافلے کی گیری پڑی چیز ہو اس کو اٹھا لیا جائے۔ حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی اس غزوے میں لگی تھی، اور حضرت صفوان نے امی عائشہ کو پردے کے احکامات سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ امی عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، صفوان نے امی عائشہ کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ یہاں پہ رہ گئی ہیں۔ امی عائشہ نے اپنے پردے کو درست کیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ صفوان نے ان کو اپنے اونٹ پہ سوار کیا اور قافلے کے ساتھ جا ملایا۔ مختصر بات فقط اتنی ہے، اس کے علاوہ سب کہانیاں ہیں، یہی اصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، عبداللہ بن ابی کے کانوں سے یہ سارا معاملہ ٹکرا گیا کہ امی عائشہ پیچھے رہ گئی تھی، صفوان آئے تھے، ان کے اونٹ پہ بیٹھ کے وہ قافلے میں ملی تھی، بس اس نے یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیا اور وسوسے اور شیطانی باتوں کو لوگوں کے کانوں میں ڈالنے لگا۔ امی عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی تھی؟ امی عائشہ رک کیوں گئی تھی؟ صفوان کے ساتھ کیوں آئی ہیں؟ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالنے لگا، اور اس باتوں کے اندر جناب مستہ بھی آ گئے، حضرت حسان بن ثابت بھی آ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا عبداللہ ابن ابی یہ جو باتیں کر رہا ہے شاید اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن ابی ایسی باتیں کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبے میں یہ کہہ دیا تھا، کون ہے جو میرے دل کو میرے دشمن کے بارے میں ٹھنڈا کرے؟ مراد یہ تھی کون ہے جو عبداللہ ابن ابی کو اب سزا دے دے کہ اس کی ہردہ سرائی آج میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اوس اور خزرج قبیلوں کی آپس میں لڑائی کی اندیشے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ جو آپ کے سامنے مختصر کر کے اس کی جزیات کو بیان کر رہا ہوں، حضرت علی سے اور حضرت اسامہ سے مشورہ کیا کہ عائشہ کے بارے میں یہ منافق ایسی باتیں کرتے ہیں، اور مستہ اور حسان بن ثابت بھی یہ باتوں کے اوپر یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے دو باتیں کی تھی۔ اللہ کے رسول، آپ کو بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن یعنی اس بات سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ حضرت علی نے کہا اگر آپ کوئی بیوی چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ نئی بیویاں دے دے گا۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، آپ کو دنیا میں کسی عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک بریرہ ہے جو امی عائشہ کی لونڈی ہے، اس سے پوچھیں عائشہ کے کریکٹر کے بارے میں۔ اب یہاں پہ ایک بات کے اوپر غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں امی عائشہ کی اور علی کی آپس میں بڑی تلہی تھی، یہ تو موقع تھا، حضرت علی اپنی اگر دل میں کوئی رنجش تھی تو اس کا بدلہ لیتے۔ یہاں پہ بھی صاحب رائے دے رہے ہیں کہ گھر میں ایک لونڈی بریرہ ہے، اسی سے پوچھ لیجئے۔ اسامہ سے پوچھا تو اسامہ نے تو واضح اور سٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا، ماں عائشہ کے اندر ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ ابو ایوب انصاری کے
کانوں میں یہ بات ٹکرائی, کہنے لگے ہاذا افک مبین, دنیا کا سب سے بڑا کوئی جھوٹ اگر ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ماں عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. یعنی بعض صحابہ کا طرز عمل قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ تھا ہاذا افک مبین, کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے میں تفتیش اور تحقیق کر لیں, اور حضرت علی نے کہا بریرہ سے پوچھ لیجیے. بریرہ کو حضرت عائشہ کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تو ان کے اوپر کچھ سختی بھی کی اور ڈانٹا, بتاؤ عائشہ کے بارے میں. تو بریرہ کہنے لگی اللہ کی قسم عائشہ میں تو کوئی عیب موجود نہیں ہے, لیکن آپ مجھے اگر ڈانٹتے ہی ہیں, میرے پہ سختی کرتے ہیں تو میں ایک عیب بتا دیتی ہوں. سبحان اللہ, ایک عیب بتا دیتی ہوں, آپ میرے پہ اتنی سختی کر رہے ہیں کہ عائشہ ناسمجھ ہے, آٹے کا پیڑا گھومتی ہے تو اس کو بکری اٹھا کے لے جاتی ہے اور بکری کھا کے لے جاتی ہے. عائشہ میں نے اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تسلی ہوئی. لیکن یہاں پہ امی عائشہ جب اس غزوے سے واپس آئیں تو بیمار پڑ گئیں. یہ ساری کی ساری روایات امی عائشہ نے خود بھی بیان کی ہیں. کہا مجھے علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں تفتیش چل رہی ہے, چہمگوئیاں صحابہ میں ہو رہی ہیں, لیکن ایک بات تھی میرے دل میں کلک اور کسک ضرور تھی کہ میں بیمار ہوں. اور جب میں بیمار ہوا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف انتہائی متوجہ ہو جاتے تھے اور میری خوب کیئر کیا کرتے تھے اور میرے آؤ بھگت کیا کرتے تھے, جو خاوند اور بیوی کا معمول ہوتا ہے. اس دفعہ میں بیمار ہوئی ہوں, رسول اللہ آتے ہیں, میرا حال پوچھتے ہیں, میری طبیعت کے بارے میں استفسار کرتے ہیں, لیکن وہ قربتیں اور وہ چاشنی اور وہ باتیں میں محسوس کرتی تھی ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہوا کرتی تھی. کہا میرے دل میں کلک تھی لیکن مجھے علم نہیں تھا بات کیا ہے. کہا ہوا یہ کہ ایک رات قضاء حاجت کے لیے مستہ کے ساتھ باہر گئی, ٹھوکر لگی مستہ کو, تو کہنے لگی مستہ تیرا بیڑا غرق ہو. مستہ ماں کہہ رہی ہے مستہ تیرا بیڑا غرق ہو, تو کس فتنے کا شکار ہو گیا. میں نے کہا آپ مستہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں جو بدر کا صحابی ہے. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے حاتب بن ابی بلتہ کے واقعے سے اور حضرت مستہ کے واقعے سے, یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے جو قانون نازل کیا تھا وہ حتمی تھا, وہ دائمی تھا, کہ یہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہیں. غلطی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا. کہا مستہ تو بدر میں شامل ہونے والا, عائشہ تجھے نہیں پتا مستہ نے کیا فتنہ بھڑکایا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, وہ تیرے بارے میں تہمت لگاتا ہے. امی عائشہ کہتی ہیں یہ پہلا دن تھا مجھے خبر ہوئی کہ میرے بارے میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. کہا پھر مجھے سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کیوں اس طرح متوجہ نہیں تھے ہو رہے. میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی, میں رونا شروع ہو گئی. میں گھر میں داخل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی. میں اپنے باپ کے گھر پہنچی, اپنے ماں کے گھر پہنچی اور ان سے دریافت کیا ابو امی کیا واقعی میرے بارے میں معاشرے میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں؟ جی ہاں تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. کہا ابھی میں گھر پہنچی تھی, تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور آ کے کہنے لگے عائشہ تو گھر تو آ گئی اپنے والدین کے, لیکن میرا ایک مشورہ ہے, یہاں پہ یاد رکھیے وہ لوگ جو انبیاء کو کلی طور پہ علم غیب کا ماہر اور علم غیب کا عالم مانتے ہیں, وہ اللہ کی قسم انبیاء کی قربانیوں کے اوپر پانی پھیرتے ہیں, وہ انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے اوپر بھی پانی پھیرتے ہیں. کیوں؟ ابراہیم کو پتہ ہے بیٹے نے کٹنا نہیں ہے, کون سی قربانی ہے؟ بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلانا ہے اور چھری نے چلنا ہی نہیں ہے, کون سی قربانی ہے, کون سی ذبح عظیم ہے؟ یہاں پہ رسول اللہ کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے, اگر پہلے سے پتا ہوتا تو یہ الفاظ کہتے. امی عائشہ کو کہنے لگے عائشہ گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ. امی عائشہ کہتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے اپنے خاوند کے زبان سے یہ الفاظ سنے, میں ٹھٹک کے رہ گئی, ایسے ہو گیا جیسے مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا. اسی وقت میرے آنسو رک گئے.
میرے کلیجے کو چوٹ پہنچی، مجھے زخم لگا. میں نے اپنے باپ کو کہا اے بابا نبی کریم کو میری طرف سے جواب دیجئے. میرے بابا نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا. کہا پھر میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا کہ اگر آج صفائی بھی دوں گی تو شاید نہ مانی جائے، اللہ میری صفائی کا کوئی بندوبست فرما. کہتی ہیں دل سے یہ پکار نکل رہی ہے، رسول اللہ وہیں پہ موجود ہیں، یہی الفاظ ابھی کہے ہیں عائشہ اگر غلطی ہوگی یا تو معافی مانگ لے. کہا ان الفاظ کی ادائیگی کے ابھی کچھ لمحے گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے نمودار موتیوں جیسے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ رسول اللہ کی کیفیت تب ہوا کرتی تھی جب آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی. کہا ابھی وہیں پہ ہیں کہ جب میرا کلیجہ پھٹ گیا، رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کے میں ششدر رہ گئی، اور باپ ہے جو جواب نہیں دے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحوں کے بعد سر اٹھایا، اور امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں یہ سمجھتی تھی کہ میری برات میں نے جو رب سے دعا کی، اللہ رسول اللہ کو جبریل امین کے ذریعے کسی خواب کے ذریعے کوئی خبر دے دیں گے، لیکن مجھے علم نہیں تھا اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر پے در پہ میری برات کی آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیں گے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے چہرے کو اٹھایا اور کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تیری برات کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا ہے. کہا ابو بکر کہنے لگے اٹھ عائشہ اٹھ کھڑی ہو، نبی کا شکریہ ادا کر. کہا اس وقت میں نے ابو بکر کو کہا میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میری برات نبی کریم نے نہیں آسمان کے رب نے نازل کی ہے. میں اللہ کے رب، میں آسمان کے رب کو اور عرش عظیم کے رب کو سجدہ کروں گی. آپ اس وقت کہاں تھے جب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا میری طرف سے جواب دیجئے؟ آپ جواب دینے سے انکار کر رہے تھے تو قربان جائیں. ایسے ایسے نبی کے صاحب. میں ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے کیا پتا تھا میں ایسی بات کیوں کہتا کہ پھر زمین بھی آسمان بھی مجھے جگہ نہ دیتی جس کا میرے پاس علم نہیں تھا. آج لوگوں کے پاس علم ہو نہ ہو اپنی مرضی کے فتوے، اپنی مرضی کی باتیں کرتے جاتے ہیں. یہ باپ اپنی بیٹی کی برات کے بارے میں کہہ رہا میں ایسی بات کیسے کہتا جس کا میرے پاس پورا علم نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور خوشی سے ان آیتوں کی تلاوت کرنے لگے. صحابہ نے ان کو یاد کیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، یہ پوری کی پوری آیت یہاں سے نازل ہوئی کہ یہ جو بہت بڑا جھوٹ گڑا گیا یہ تم میں سے ہی بعض لوگوں نے گڑا گیا. لولا اذ سمعتموہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ابو ایوب انصاری کے بارے میں، اسامہ بن زید کے بارے میں کہ کیوں نہیں مومنوں کی ساری جماعت نے لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب انہوں نے سب نے سن لیا تھا کیوں نہیں ابو ایوب انصاری کی طرح کہا، کیوں نہیں اسامہ بن زید کی طرح کہا ھذا افک مبین، کیوں انہوں نے یہ نہیں کہا ھذا بہتان عظیم، کیوں نہیں کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ سارے مومنوں کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بہتان ہے. پھر اللہ نے آگے دلیل بھی دی، اس لیے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو اس بات کے اوپر 4 گواہوں کو لے کے آتے. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے درمیان میں ان آیتوں کے ایک آیت اور بھی نازل کی. وہ کیا تھی؟ مصطح کے بارے میں. اب حضرت ابو بکر کو جب پتہ چل گیا کہ آسمان سے وحی آ گئی ہے تو حضرت ابو بکر نے اپنے دل میں اس ارادے کو ظاہر کیا کہ میں خالہ کے بیٹے تھے، میں مصطح کو آج کے بعد خرچہ نہیں دوں گا. میں نے جو اس کا ماہانہ وظیفہ لگایا وہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور میں اس کو خرچہ دوں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں حضرت ابو بکر کو بھی مخاطب کر لیا. نہیں زیب دیتا اولو الفضل منکم، تمہارے میں سے ابو بکر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر فضل کیا، رحمت کی ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اپنی خالہ کے بیٹے کا خرچہ بند کر دے، صلح کر لے، معاف کر لے. اللہ کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تو نہیں چاہتا ابو بکر اللہ تجھے معاف کر دے؟ تو ابو بکر نے اسی وقت جواب دیا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. دیکھیے یہ ہے وہ ظرف، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فضل والوں کو اور ماہانہ وظیفہ دینے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والے مصطح کا یہ مقام ہے.
ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو بدر میں شرکت کی وجہ سے معاف کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ معاف ہی نہیں کیا بلکہ ابو بکر کو کہا اس کا وظیفہ بھی جاری کر دے۔ لیکن اس کے بعد ایک عظیم الشان آیت کو نازل کیا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ یہ امی عائشہ کے بارے میں اتنی عظیم آیت اللہ نے نازل کی ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو کوئی عائشہ کے بارے میں یا ایسی عورتوں کے بارے میں جو پاک باز ہوں ان کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے، لعنوا فی الدنیا، اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دنیا آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امی عائشہ کی اس طرح کی برات نازل ہونا خود امی عائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی صفائی پیش کی تو عجیب انداز میں پیش کی۔ اور میرے صحابہ، کیا تمہیں خبر نہیں تھی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات؟ تمہیں نہیں تھا پتا کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں اور نبی کریم جیسے پاکیزہ مردوں کے لیے عائشہ جیسی عورتیں ہوتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی عائشہ کی برات میں عجیب و غریب اور شان و منزلت کی ایسی آیتوں کو نازل کیا کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک کا ایک قاری بھی زندہ ہوگا امی عائشہ کے بارے میں ان آیات کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔